عرض کیا میرا تجزیہ یہ ہے کہ جہاں مذہب ہے وہاں تو دین آ نہیں سکتا۔ جو قومیں مذہب کو چھوڑ کے سیکولرزم پہ آ گئی ہیں، خالص عقل کی روح سے جو اپنے ہاں نظام وضع کرتی ہیں یا رفتار کرتی ہیں، ٹھیک ہے ٹھوکریں کھائیں گی، ہڈیاں توڑوائیں گی، انگریزیاں ہوں گی، لیکن ان قوموں کے اندر تو امکان اس چیز کا ہے کہ وہ قرآن کے اصولوں کو اپنا لیں۔ مذہب پرست قوم کے اندر نہیں ہے، پہلے مذہب چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے ہاں جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری پوزیشن ایڈوانٹیج جیسا ہے کہ مذہب کو چھوڑ کے ہم دین کو فوراً ہی اپنا سکتے ہیں، ان کے ہاں نہیں ہے کہ وہ دین کا ضابطہ ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہونا اور نہ ہونا تو یکساں ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ابتر حالت میں ہمارے ہاں ہے کہ ہم اس خوش فہمی کے اندر ہیں کہ خدا کی وہ ضابطہ الہی، وہ غیر متبدل کتاب، وہ قیامت تک کے لیے نبوت، اس کی حامل ہم قوم ہیں، حالانکہ ہم اس کی حامل نہیں ہیں، ہم بھی مذہب پرست قوم ہیں۔ تو جو کچھ مذہب پرست قوم کے ساتھ دوسری جگہ ہوا ہے وہی ہماری جگہ ہوگا۔ لیکن یہ جو چیز میں نے عرض کی ہے، قرآن کے اصولوں کو کہیں بھی متعین طور پر کسی بھی جگہ پیش کیجئے، خواہ آپ کے ہاں کا نوجوان ہو، خواہ دنیا کے دانشور آپ کے پاس آئیں، پیش کیجئے ان کے سامنے اور پوچھئے کہ ان میں سے کون سا ایسا ہے جو قابل اعتراض ہے اور کون سا ایسا ہے جو ناممکن العمل ہے۔ ناممکن العمل خلیل صاحب مذہب ہوتا ہے جو 1000 سال پہلے کے زمانے کے حالات کے مطابق بنائے ہوئے قوانین کو ابدی طور پر آپ پر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جوتا کہ جو 10 سال کی عمر میں بچے کو پہنایا تھا، 20 سال کی عمر میں وہ کہتا ہے بچے کو کہ پہنو اس کو، وہ نہیں پہنتا، چیختا ہے تو ڈنڈے سے اس کو پہنایا جاتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ پہلے تو جوتے کو کاٹے گا اور اس پہ بھی کام نہیں چلے گا تو ایک دن آگے کہے گا جی گم ہو گیا۔ مذہب یوں مٹتا ہے۔ مذہب ناممکن العمل ہوتا ہے، دین تو ناممکن العمل نہیں ہوتا۔ شریعت جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو بنیادی طور پر لفظی طور پر شریعت کے معنی ہے وہ راستہ جو اس ندی تک لے جائے جو بہتی ہو۔ جو ندی بہتی نہ ہو اس طرف جانے والے راستے کو عرب اپنے ہاں شریعت کہتا ہی نہیں ہے، شریعت کہتا ہے تو اس کو تو اس ندی کو بہنا ہوگا۔ یہ جامد منجمد قسم کے، ساکن قسم کے جوہر اور تالاب کی طرف لے جانے والا راستہ نہیں ہوتا تھا، یہ تو جوئے رواں ہوتی ہے جو جانے والی ہے۔ جہاں یہ جامد ہو کے جوہر بنی، مذہب بن گیا، اس میں سڑانگ ہوگی، اس میں بو آئے گی، سب کچھ ہوگا اس میں۔ ندی رہے گی تو آپ دیکھیں گے وہ زندگی کے لیے آب حیات بنے گی۔ تو یہ چیز جو ہے کہ قرآن کے اصول جو ہیں ان کو پہلے متعین کیجئے، یہ تو اس کو متعین نہیں کرنے دیتے تھے۔ ہر چیز کے اوپر مذہب غالب آیا ہوا ہے آپ کے ہاں۔ کہیں قرآن اگر آپ کے ہاں آئے فوراً یہ چیز آتی ہے کہ لیجئے صاحب یہ قرآن خالص کو لے کے آ گئے ہیں وہاں سے، ساتھ اس کے ملائیے اور وہ تو شرک ہے، وہ تو نہیں چل سکتا۔ کوئی مذہب بھی یہ جو نام ہے آپ کے ہاں خدا اور رسول اور نبی اور کتاب اور رسول، ان کو تو نہیں کوئی مذہب چھوڑتا۔ یہ الفاظ تو ان کے ہاں ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ اصطلاحات بھی ہوتی ہیں، ان کے ہاں ان کے مصنع جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک کھوکھلے طریقے کے اوپر ایک ڈھانچے سے جو ہیں وہ بھی ان کے ہاں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اصول ہیں زندگی کے یہ ان کے ہاں کار فرما نہیں ہوتے۔ تو یہی کیفیت ہے آپ کے ہاں۔ اس پوزیشن سے اگر یہ قوم نکل جائے، ان کے ہاں یہ ہے کہ قرآن موجود ہے، ان کے ہاں مذہب چھوڑنے کے ساتھ ہی دین آپ کے ہاں متمکن ہو سکتا ہے، جو دوسری قوموں کو یہ بات نصیب نہیں تھی۔ تو اگر آپ یہ نہ کریں گے تو جو کچھ ہے صرف دوسری جگہ ہوا ہے وہ یا ہوگا۔ تو اس صورت میں تو پھر یہ ہے کہ اس نوجوان کو یہ سمجھائیے کہ یہ مذہب ہے جو ناممکن العمل ہوتا ہے۔ قوانین یہاں نافذ کیے ہیں نا آپ نے، ہاں نافذ کرنے کے بعد ابھی وہ روشنائی بھی خشک نہیں ہوئی ہے تو یہ اعلان کرنا پڑا کہ یہ ممکن العمل نہیں۔ دین کا کوئی اصول بھی جو ہے اسے اٹھائیے اور دنیا کو چیلنج کر کے کہیے کہ بتائیے کہ یہ ممکن العمل ہے یا نہیں۔ ایک آواز ایسی نہیں آئے گی جو کہے گی کہ ممکن العمل نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں گے یہ کہ ہم انسانیت کی بد نصیبی یہی ہے کہ یہ عمل میں نہیں لایا جا رہا، ناممکن العمل نہیں ہے۔ تو قرآن کا کوئی بھی اصول ایسا نہیں جو ناممکن عمل ہو، اس لیے نہ یہ یوٹوپیا ہے
اور نہ ناقابل عمل ہے۔ یہ چیز تھی جو تعلیم میں لانا چاہتا تھا ان نوجوانوں کی، یہ چیز تھی جس کے لیے میں وہ درسگاہ بنانا چاہتا تھا۔ ہم اپنی روداد کیا سنائیں؟ کچھ اس میں ہیں واقعات ایسے، اگر کوئی دوسرا سناتا ہم ہی سمجھتے اسے فسانہ، لیکن مجھے یہ فسانہ سنانا پڑا کیونکہ آپ نے سوال کر دیا۔ تشکیل پاکستان کے بعد میں نے یہاں کے ارباب حل و عقد سے کہا، اور آپ کو معلوم ہے اب تو کہ ان کے ساتھ میرے سب کے مراسم تھے، میں نے کہا کہ ہم جو پاکستانی قوم اس وقت کہلا رہے ہیں، خواہ وہ پہلے سے یہاں تھے یا وہ ہندوستان سے یہاں آئے ہیں، ہم ایمان کی بنیادوں پر ایک قوم نہیں بنے، اور نہ ہی اس قوم کو یہ معلوم ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے اس خطہ زمین کو ہم نے حاصل کیا ہے۔ ہم بڑے بوڑھوں کے ذمے تو آپ یہ فریضہ عائد کریں کہ ہم اس خطہ زمین کو محفوظ رکھ سکیں، لیکن قوم کی نوجوان نسل کی یا آنے والی نسلوں کی تعلیم کا انتظام ایسے کریں کہ یہ دونوں چیزیں ان کے قلب کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور اس کے لیے تعلیم کا نیا نظام وضع کرنا ہوگا۔ متفق تو وہ ان میں سے حائق ہوا، لیکن عملاً کسی نے قدم نہ اٹھایا۔ ایک عرصے تک میں ماوے گردش رہا، اور آخر میں نے غالباً 1965 میں یہ طے کیا کہ اب کب تک ان کے دروازوں پہ دستک دیتا پھروں، چھوٹے سے پیمانے سے پر ہی صحیح کچھ خود ہی کوشش کر کے دیکھوں۔ وہ عالمگیر تو نہیں بن سکے گا، لیکن ایک ماڈل بن جائے گا۔ تجویز میری یہ تھی کہ ایک اس قسم کا کالج کھولا جائے کہ جس میں عام تعلیم یونیورسٹی کے منظور شدہ قاعدے کے مطابق ہو، تاکہ وہاں کا فارغ التحصیل طالب علم زندگی کے کسی شعبے میں دوسرے کالجوں کے طالب علموں سے پیچھے نہ رہ جائے، اور اس کے لیے مختلف میدان دوسرے طالب علموں کی طرح کھلے ہوں، لیکن اس کالج میں یہ مضامین اس طرح پڑھائے جائیں کہ طلباء کو ساتھ کے ساتھ معلوم ہوتا جائے کہ ان میں کون سی بات قرآنی تعلیم کے خلاف ہے، اور قرآن کریم اس باب میں کیا نقطۂ نگاہ رکھتا ہے۔ تعلیم کے علاوہ ان کا کریکٹر بھی اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے نوجوانوں کے لیے قابل تقلید مثال بن سکیں، اور اس طرح اس حقیقت کی زندہ شہادت پیش کر سکیں کہ جب انسانی قلب و دماغ قرآن کے قالب میں ڈھل جائیں اور وہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بطور اسوہ حسنہ رکھ لیں، تو اس سے کس طرح ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن پر انسانیت فخر کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی تربیت کے لیے کالج کے ساتھ ہاسٹل کا ہونا ضروری تھا۔ یہ تھی میری وہ تجویز یا میری اسکیم۔ تجویز یہ تھی کہ بوائز یعنی لڑکوں کے لیے بھی کالج کھولا جائے، اور ساتھ اس کے طالبات کے لیے بھی کالج کھولا جائے۔ وہ ریزیڈینشل کالج ہو، کیونکہ ان کی تربیت مقصود تھی، تعلیم ہی مقصود نہیں تھی۔ اس کے لیے ہاسٹل بھی اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہوں، اساتذہ کے کوارٹرز بھی وہاں ہوں، پورے کا پورا ایک نظام وہاں موجود ہو۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے بڑے وسیع رقبہ اراضی کی ضرورت تھی، اور اتنے فنڈز جو تھے نہ ہمارے پاس تھے، اور نہ اس کی امید کی جا سکتی تھی کہ یہ فنڈز مہیا ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ کے پاس بہت سی فاضلہ زمینیں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ تعلیمی درسگاہوں کے لیے یہ زمینیں دیتے بھی تھے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے نا، احباب کے ساتھ میرے بڑے مراسم تھے، تو یوں ہی میں اس خوش فہمی میں تھا کہ اس کے لیے کچھ دقت نہیں ہوگی، لیکن ایک عرصہ دراز تک ان کی غلام گردشوں میں پھرنے کے بعد یہ نظر آیا کہ یہاں بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، تو میں مایوس نہیں ہوا کرتا۔ اس میں ہم نے یہ سوچا کہ اس کے لیے بھی خود ہی کوشش کرنی چاہیے۔